بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کربلا امام حسین علیہ السلام اور امام کے انصار کے دفن ہونے کا مقام ہے جو 10 محرم 61 ہجری میں یزید لعین کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرنا ایک ایسا عمل ہے جو ہمیشہ شیعوں کی توجہ کا باعث رہا، جس پر شیعہ ائمہ کی احادیث میں تاکید کی گئی۔ زیارت کرنے والوں کی سب سے زیادہ تعداد عاشوراء 40 اور نیمہ شعبان کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کے روضے میں جمع ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ قبر امام حسین علیہ السلام کی تعمیر کرنے والا پہلا شخص کون تھا اور وہ پہلا زائر حسین علیہ السلام جس کو قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے جرم میں جلا دیا گیا۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، مختار سقفی پہلا وہ شخص تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر پہلی بنا رکھی۔ جس وقت مختار سقفی نے شعبان 65 ہجری میں اپنے قیام میں جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے کیا تھا، کامیابی حاصل کر لی تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر ایک بنا تعمیر کرائی اور اس پر اینٹوں سے گنبد بنوایا۔ اپنی حکومت کے دور میں مختار پہلے انسان تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر زرعی تعمیر کرائی، جس میں انہوں نے ایک مشرف عمارت اور ایک مسجد بنوائی۔ وہ مسجد جس میں 2 دروازے قرار دیے، جس میں ایک مشرق کی جانب اور دوسرا مغرب کی سمت کھلتا تھا، اور بعد کے ادوار میں اہل بیت کے چاہنے والوں اور شیعوں نے، خاص طور پر سلاطین اور بادشاہوں نے، اس روضے کی تعمیر اور توسیع کے سلسلے میں خاص اہتمام کیا۔ یہ روضہ دشمنوں کی طرف سے، جن میں خلفاء عباسی اور وہابی شامل ہیں، متعدد بار خراب کیا جا چکا ہے، جن میں سے امام حسین علیہ السلام کے روضے کی سب سے زیادہ تخریب متوکل کے زمانے میں ہوئی، اور اس سلسلے کی آخری کڑی سن 1411 ہجری میں عباسی حکومت کی طرف سے عراقی عوام کے انتفاضہ شعبانیہ کے وقت پیش آئی۔ شیعہ فقہ میں امام حسین علیہ السلام کے حرم اور ان کی تربت کے سلسلے میں مخصوص احکام بیان ہوئے ہیں۔ ناظرین، کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل خاندان اور اصحاب کی شہادت کے بعد آپ کے باقی ماندہ خاندان کو قید کر کے کوفہ اور شام لے جایا گیا، جہاں سے مدینہ واپسی کے وقت اسیران اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا آئے۔ اس روز جابر بن عبداللہ انصاری بھی قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 15 سال قبل مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے جابر بن انصاری اسلام لا چکے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام محمد باقر علیہ السلام تک سلام پہنچانے کا ذمہ آپ ہی کو دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اے جابر، تم اس قدر عمر پاؤ گے کہ میری ذریت میں سے ایک ایک فرزند کا دیدار کرو گے جو میرے ہم نام ہوں گے۔ وہ علم کا چیرنے اور پھاڑنے والا ہے، ینکر العلم بکرن، یعنی علم کی تشریح کرتا ہے جیسا کہ تشریح اور تجزیے کا حق ہے۔ بس میرا سلام انہیں پہنچا دو۔ حضرت جابر کو اس فرزند کی تلاش تھی، حتیٰ کہ مسجد مدینہ میں پکار پکار کر کہتے تھے، یا باقر العلم۔ اور آخر کار ایک دن امام محمد بن علی کو تلاش کیا، ان کا بوسہ لیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام انہیں پہنچایا۔ آپ نے ہمیشہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کربلا کا پہلا زائر بننے کا شرف آپ ہی کو ملا، مگر حجاج بن یوسف ثقفی نے محمد و آل محمد کی محبت کے جرم میں آپ کا بدن کو جلوا ڈالا۔ آپ کا انتقال 77 ہجری میں ہوا۔ آپ بقیہ میں دفن ہوئے۔ روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے اولین زائر
अरबाइन के दिन सहाबी रसूल खुदा जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी और अतिया औफी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत की ज़ियारत करने में कामयाब हुए। बाज़ कुतुब में नकल हुआ है कि इसी अरबाइन के दिन करबला के आसिरान अहले बैत असमत व तहारत का कारवां जो इस मुसीबत अजीम के बाद शाम से मदीना वापस जा रहा था, रास्ते में इनकी मुलाकात जाबर बिन अब्दुल्ला से हुई। अतिया औफी कूफी अरबाइन के मौके पर जाबर के हमरा थे। जब वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए करबला जा रहे थे, अतिया कहते हैं, मैं 20 सफ़र को जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी के साथ था। जब हम गाजरिया पहुँचे तो उन्होंने आबे फरात से गुस्ल किया और एक पाकीज़ा पिराहन जो इनके पास था पहन लिया और फिर मुझसे कहा, ए अता, क्या अतरियात में से कुछ तुम्हारे पास है? मैंने कहा, मेरे पास साद है। जाबर ने इसमें से कुछ लिया और अपने सर और बदन पर मल लिया। नंगे पांव रवाना हुए, हत्ता के कब्र पाक पर पहुँचे और कब्र के सरहाने खड़े हो गए और 3 मरतबा कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और कहकर गिर कर बेहोश हो गए। होश में आए तो मैंने इनको कहते हुए सुना, अस्सलामु अलैका यब्ना रसूल अल्लाह। नाज़रीन, रवायात में है, जो कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत के लिए पैदल जाए तो अल्लाह ताला हर उस कदम के बदले जो वो उठाता है उसके लिए 1000 नेकियां लिखता है, 1000 गुनाह मिटा देता है और इसका मर्तबा 1000 दर्जे बढ़ा देता है। अल्लाह ताला हम सब को ज़ाहिर हुसैन बनने का शर्फ अता करे। कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।